الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بارے میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ آج قرآن کی عظمت، قرآن کی عزت اور توقیر یہ ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہم نے قرآن پاک کو محض قسم اٹھانے کے لیے، جرگے میں رکھنے کے لیے، اپنے جھگڑوں میں اس کو فیصل ماننے کے لیے، یا کوئی بہت ہی جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہو تو وہ اس کو چوم کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اس سے آگے تک جانا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ آخری حد ہماری یہ ہے، ہم اس کو چومتے ہیں اور اٹھا کر اوپر تختے پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے طرح طرح کے مشکلات آتی ہیں۔ یہ اب قریب کی بات نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اور مشرکین مکہ نے اس کی طرف پیٹھ پھیر دی اور کیا کہا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، قرآن پاک کے اندر سے یہ جو چیزیں ہمارے خلاف ہیں یا تو اس کو نکال دو، نہیں تو یہی رہنے دو، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو۔ اللہ نے کہا نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ یہ بدل سکتا ہے، نہ یہ واپس ہو سکتا ہے۔ 6 سال تک اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا،
آپ فضائل اعمال میں پڑھتے رہتے ہیں، حیات الصحابہ میں، کہ اللہ نے بارش کو روک دیا کہ تم قرآن کو نہیں مانتے ہو، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہو، ذرا بارش کر کے دکھاؤ۔ اور یہی نہیں، جس قوم نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی توہین کی، اس کی بات کو ٹھکرایا، ان کی قوم کو سزا ملی۔ ہمارے دور میں سزا مختلف ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، لیکن پہلی جو سزائیں تھیں وہ یکسر مختلف۔ جو قوم بغاوت کرتی، اللہ رب العزت صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، بالکل ختم، نام و نشان نہ رہتا کافروں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب قوم آئی تو اللہ نے مختلف عذاب بھیجے۔ فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہے؟ پہلا عذاب آیا، ہر چیز سے مینڈک نکلتا تھا، مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جو چیز کھاتے بیچ میں سے چونک کی آواز آتی، نکلتا باہر، پانی منہ کے قریب لے کے جاتے اس میں سے بھی ابل پڑتا۔ یہ کیا مصیبت آ گئی؟ بنی اسرائیل کو کہتے تم اٹھاؤ جی، وہ پانی اٹھاتے پی لیتے آرام سے، کہتے تم خود ہمارے منہ کے قریب کرو، جب وہ قریب کرتے تو پھر مینڈک بیچ میں سے باہر۔ لاچار مجبور ہو کر کہا کہ ہم نے تمہارے خدا کو مان لیا ہے، یہ عذاب ہم سے ہٹا دو۔ جب عذاب ختم ہوا کہتے یہ تو میرا کمال ہے سارا، تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جاؤ۔ اللہ نے پھر عذاب بھیج دیا، خون ہی خون، ہر چیز میں خون۔ پھر معافیاں مانگی، جوؤں کا عذاب آ گیا، کھٹملوں کا عذاب آ گیا، مختلف عذاب آئے۔ تو جنہوں نے قرآن سے روگردانی کی، اللہ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا لیکن ختم نہیں کیا۔ دنیا میں سزائیں ملی ہیں جنہوں نے قرآن کا مقابلہ کیا ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سزا بالکل کم ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کو بالکل نہیں مانتے، اگر تیرا نبی سچا ہے تو یہ نہیں کہتے یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیں، کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک قسم کا عذاب ہمیں دے دے۔ ماننا ہم نے پھر بھی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، ماننا نہیں ہے ہم نے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو سزا نہیں دیتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا بدر کے میدان میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے سینے پہ چڑھ گئے،
لیکن انانیت اس کی اس وقت بھی زندہ تھی۔ کہنے لگا غلام اور میرے سینے پہ تو یہ پتہ نہیں ہے، یہ سردار کا سینہ ہے، ابھی مر رہا ہے لیکن انانیت نہیں ختم ہوئی۔ تو کہنے لگا تم ایسے کرو میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب کو پتہ چلے یہ سردار کی گردن ہے، مر رہا ہے لیکن انانیت اس میں موجود ہے۔ تو اللہ نے بھی انانیت کو ختم کیا اور اپنی آنکھوں سے اس نے اپنی ذلت کو دیکھا۔ بے شمار ایسے کافر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سزا دی۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، آخرت میں تو ان کی سزا ہے ہی ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ رب العزت نے ان کو بلندیاں دی ہیں، اتنی بلندیاں دی کہ آج ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے۔ اور کیوں نہ اللہ رب العزت ان کو بلندیاں دیتا کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں استبل میں عبادت کر رہا تھا، تو میرا گھوڑا بتکنا شروع ہو گیا اور پاس میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا اور وہ تھا بھی چھوٹا۔ کہتے مجھے خطرہ ہوا کہیں یہ گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، میں تلاوت روک دیتا، وہ گھوڑا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا کھڑا ہو گیا ہے آرام سے، تو میں نے پھر تلاوت شروع کر دی۔ جب میں دوبارہ تلاوت شروع کرتا، قرآن پڑھنا شروع کرتا، وہ پھر شروع ہو جاتا۔ پھر مجھے خطرہ محسوس ہوتا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچے، تو میں تلاوت کو روک دیتا، وہ خاموشی سے کھڑا ہو جاتا۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا نے پھر بتکنا شروع کر دیا۔ تو میں نے تلاوت کو مؤخر کر دیا کہ میری تلاوت کی وجہ سے یہ گھوڑا بتک رہا ہے اور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ کتنی تھوڑی دیر بعد جب میں نے آسمان کو دیکھا تو یوں معلوم ہو رہا تھا کچھ چراغ اوپر جا رہا ہے۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ صبح جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات بیان کی کہ میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ پیش آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تلاوت کیوں بند کی؟ پڑھتے رہتے، آپ کو خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا تھا، وہ معصوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ نے تلاوت کو نہیں روکنا تھا۔ میں نے پھر بتایا کہ میرا چھوٹا بچہ تھا، اس وجہ سے میں نے تلاوت کو روک دیا۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تلاوت جاری رکھتے، صبح تک آپ جاری رکھتے، اور یہ تمام نظارہ پورا مدینہ والے دیکھتے کہ فرشتے آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ تو ان ہستیوں کو بلندیاں کیوں نہ ملیں جن کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آسمانوں سے اتر کے آتے ہیں۔
اور انہوں نے سینے سے قرآن کو لگایا، دن رات وہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن سے ان کا لگاؤ تھا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے اور آ کر سنا کرتے تھے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج ہم نے یہی محنت کرنی ہے کہ کس طرح ہم واپس اپنے جگہ پہ واپس آ جائیں، کہ جس طرح پہلے مسلمان تھے سچے، ہم اسی طرح سچے مسلمان بن جائیں۔ اپنے اندر سے وہ بغض اور کینہ ختم کر دیں، یہ تب ہی ہوگا کہ ہم قرآن کے قریب آ جائیں۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ جب لاہور تشریف لائے تو بالکل اکیلے تھے، کوئی آدمی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی نے ضمانت دی اور جب جنازہ اٹھا تو لاکھوں کے لوگ جنازے میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ کہا میں نے دل میں سوچا معمول کا طریقہ ہے، لوگوں کو جوش آتا ہے کبھی کبھی، قرآن پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ایک دو رکوع پڑھے گا بھاگ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، ایک پارہ ختم ہوا وہ نہیں گیا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا ختم ہوا، 15 پارے ہو گئے۔ تو کہتے میں نے دل میں سوچا کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن ترجمے کے ساتھ اتنی لگن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ورنہ جو آتا ہے پارے سے پورا نہیں ہوتا وہ بھاگ جاتا ہے۔ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی لگن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، وجہ تو بتاؤ ہمیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں سفر پہ تھا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی شامل ہو گیا، میں جب بھی کہیں موقع ملتا قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتا، پڑھنا شروع کر دیتا۔ وہ بندہ میرے ساتھ اتنا مانوس ہوا کہ ایک وقت آیا مجھے کہنے لگا تم یہ ہر وقت کیا پڑھتے ہو؟ میں نے اسے بتایا یہ ہمارے رب کا قرآن ہے جو ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے ہم اس کو صبح بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، موقع ملے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس نے قرآن کو لیا، دیکھا تو پھر مجھے کہا کہ اپنے رب کا کوئی فرمان مجھے بھی پڑھ کے سنا دو کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے۔ تو جب کہتے میں نے یہ بات سنی تو میں تو زار و قطار رو پڑا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے رب نے کیا کہا، اب میں رو رہا ہوں۔ اب وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے کہیں گستاخی کر دی ہے یا میں نے کوئی برا لفظ کہہ دیا ہے۔ کہتے ہیں جب میری آواز صحیح ہوئی تو میں نے اس سے کہا مجھے بھی نہیں پتا میرے رب نے کیا کہا ہے۔ وہ تو مسلمان ہو گیا، لیکن میں جب وہاں سے پلٹا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں قرآن ہر حال میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے۔ آج ہم سب کا یہی حال ہے جو اس مسافر کا تھا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے،
اور کیا نہیں ہے۔ ٹی وی کے اوپر ایک آدمی آتا ہے، وہ اپنی فلسفری بیان کرتا ہے، ہم اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جی بڑا زبردست پروگرام سی جی، تو ستا کیسی مولوی صاحب، اب مولوی صاحب کو بھی دکھاتا ہے، تم بھی دیکھو، جڑا تھوڑا بہت بچتا ہے وہ بھی جائے، اور جو حقیقت میں وارث ہیں اس کے قریب جانے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے بات کو سمیٹتا ہوں۔ جب تک ہم خود قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کریں گے اور قرآن پاک کی تفسیر نہیں پڑھیں گے، اتنے تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اور اسی کے لیے مختلف اوقات میں درس ہوتے ہیں جن میں ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں، اور یہی ایک سلسلہ ہے جو ہمارے پاس تبلیغی جماعت والے آتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ اور یہ جو جماعت ہے یہ بھی علماء کی جماعت ہے، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، شکر کرو کہ امیر جو ہے عالم تھا اور بہت بڑا ولی تھا، معمولی آدمی نہیں تھا، بہت بڑا ولی تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھا۔ جب یہاں سے وہ چلے گئے ہجرت کر کے، مدینہ منورہ میں ان کو خواب آئی کہ اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے، اور جماعت کی صورتیں دکھائی گئیں، لہٰذا آپ ہندوستان واپس چلے جائیں۔ جب انہوں نے اپنے شیخ سے بات کی تو کہا جب تمہیں حکم مل گیا ہے تو آپ کو وہیں جانا چاہیے، وہاں جا کے آپ کو خدمت کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ہمارے سامنے کھول دیا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ نے ہدایت کو ان کے ذریعے عام کر دیا ہے۔ تو ان حضرات کے پاس بھی آپ حضرات بیٹھا کریں، یہ جماعت آئی ہے، نماز کے بعد یہ تعلیم کرائیں گے، آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔